السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل میں ہم کو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، پھر یہ کہ اس کے آداب کیا ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ موبائل میں آدمی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مصحف میں یعنی قرآن کریم میں دیکھ کر ہی قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم سفر کے اندر ہیں، یہ کہ 2-4 منٹ کا وقت ہے اور ابھی مسجد کے اندر پہنچے ہیں، یہ کہ ایسی جگہ میں ہے جہاں ہمارے پاس قرآن کریم نہیں ہے، تو ہم اس وقت موبائل میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب قرآن کریم موبائل میں دیکھ کر پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل میں تو بہت سی دوسری چیزیں بھی دیکھتا ہے، تو پھر موبائل میں قرآن کریم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، دل کے اندر آدمی کے حافظے کے اندر سینکڑوں غلط چیزیں، ناجائز چیزیں آدمی کے حافظے میں یہ کہ دل و دماغ میں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ تیرے دل میں چونکہ چیزیں ایسی ہیں جو جائز نہیں ہیں، ناجائز چیزیں تیرے دل کے اندر ہیں، تیرے حافظے کے اندر ہیں، تو لہذا تو قرآن کریم کو یاد نہیں کر سکتا، پہلے ان دلوں سے ان باتوں کو نکالو تب تم قرآن کریم پڑھنا۔ کوئی ایسا نہیں کہتا، اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح موبائل کے اندر بہت سی غلط چیزیں ہوتی ہیں، یہی کہ آدمی غلط چیزیں دیکھ لیتا ہے، یہی کہ اور چیزیں غلط بھی نہ ہو، بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم موبائل میں قرآن کریم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جس طرح دل کے اندر، حافظے کے اندر، دماغ کے اندر بہت سی خرافات ہوتی ہیں، اس کے باوجود دل و دماغ میں آدمی کے قرآن کریم کا حصہ بھی رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں آدمی موبائل کے اندر دیکھتا ہے، تو اسی طرح اس کے اندر قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس طرح موبائل کے اندر غلط چیزیں ہیں، تو غلط چیزیں دیکھتا ہے لہذا تو اس میں قرآن کریم نہ رکھ، نہیں، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم رکھ، اور جو دوسری غلط چیز ہے ان کو ہٹا۔ اچھی چیز کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو غلط چیز ہے اس کو ہٹانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر یہ کہ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اسکرین پر ہمارے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی بے ادبی کریں، اس کو نیچے رکھ دیں، یہی کہ اس کو الٹا کر کے نیچے زمین پر رکھ دیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب اسکرین پر جب موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو اس کا حکم قرآن کریم صحیح ہے، لہذا جس طرح ہم قرآن کریم کو بلا وضو نہیں چھو سکتے، اسی طرح جب اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو ہم اس کو جس حصے میں قرآن کریم شو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں چھو سکتے بے وضو، ہاں، لیکن پیچھے سے موبائل کو پکڑ سکتے ہیں، برابر سے موبائل کو پکڑ سکتے ہیں، یہی کہ اسکرین کے اس حصے پر جہاں قرآن کریم نہیں ہے اس کو ہم چھو سکتے ہیں، لیکن اسکرین کے جس حصے پر قرآن کریم شو ہو رہا ہے اس پر ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، جس طرح قرآن کریم کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح جب اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو ہم اس کو لے کر بیت الخلاء کے اندر، واش روم کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو اس کا حکم قرآن کریم صحیح ہے، لہذا جس طرح قرآن کریم کو ہم بلا وضو نہیں چھو سکتے، اسی طرح اسکرین کو بھی ہم بلا وضو نہیں چھو سکتے، لیکن پیچھے سے پکڑ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کریم کو لے کر بیت الخلاء کے اندر نہیں جا سکتے، اسی طرح جب اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو اس کو لے کر ہم بیت الخلاء نہیں جا سکتے۔ یہی کہ جو ہم قرآن کریم کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہی ہم اسکرین پر جب قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو وہ اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اس کا حکم وہی ہے جو قرآن کریم کا ہے، لہذا جب اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا تو اس کو بے وضو نہیں چھوئیں گے، لیکن پیچھے سے پکڑ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔